بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ اسی طرح ایک بھائی کا یہ سوال تھوڑا سا لمبا لکھا ہوا ہے، مجھے وراثت میں باپ کے مال سے ایک گائے ملی جو گابن ہے 6 مہینے سے، میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا کیونکہ میں سعودی عرب میں ہوں، اس کو بیچنا بھی نہیں چاہتا، تو مجھے ایک گائے پالنے والے نے کہا کہ گائے مجھے دو، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، جب یہ 2 مہینے کے بعد دودھ دے گی تو اس کا سارا دودھ میں ہی رکھوں گا اور اس کے بچڑے کو برابر تقسیم کر لیں گے، گائے تمہاری ہی رہے گی۔ دوسرا سوال، ایک جانور چھوٹا خرید کر دے دوسرے کو اور کہ جانور میرا دیکھ بھال تم کرو، برابر تقسیم کریں گے نفع، تو یہ اس کو ہم عام طور پر اپنے عرف میں جانور حصے پر دینا یا لینا کہتے ہیں، زمینیں بھی اسی طرح ہی لوگ حصے پر دیتے ہیں۔ تو ایک شخص کا یوں سمجھو ایک طرف سے مال ہے اور دوسرے شخص کا اس مال کے اوپر اس کی محنت ہے، تو یہ مضاربہ کی صورتوں سے ملتی صورت ہے۔ ایک بندہ پیسہ اور سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا بندہ محنت کرتا ہے، پھر جو پرافٹ آتا ہے تو پرافٹ میں دونوں حصے دار بنتے ہیں، اب وہ کتنا کرنا ہے یہ وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ اور گائے یا کوئی بھی جانور اگر کسی کو دیا آپ نے، وہ پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو اس کا جو پرافٹ اور نفع ہے، خواہ دودھ کی صورت میں خواہ آگے جانور کی تولید کی صورت میں ہے، وہ اگر آپ آپس میں طے کر لیتے ہیں تو یہ بالکل شرعاً جائز اور درست ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرافٹ ہوتا ہے تو طے کر لیتے ہیں، نقصان اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے اس کا پیسہ جاتا ہے اور دوسرے بندے کی وہ جو پالنے پوسنے کی محنت ہوتی ہے اس کی وہ محنت رائے گاں اور بیکار چلی جاتی ہے۔